کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں تقریباً 18 سال کا تھا۔ اس ٹائم مجھے اسنیپ چیٹ استعمال کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ جو لوگ اسنیپ چیٹ استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا اسنیپ سکور کے بارے میں۔ مجھے اپنا اسنیپ سکور بڑھانے کا ہمیشہ جنون رہتا تھا، اس لیے میں انجان لوگوں کو اور ان کی ریکویسٹس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو یہ سب عجیب لگتا ہے، لیکن اس عمر میں میرے لیے اسنیپ سکور بہت بڑی چیز ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے کالج کے دوستوں کا ایک گروپ چیٹ ہوتا تھا۔ ایک دن ہم سب گروپ چیٹ میں باتیں کر رہے تھے، تب دوستوں نے پلان بنایا کہ باہر چلتے ہیں کہیں۔ سب مان گئے اور میں بھی جانے کے لیے مان گیا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پاس تو اس دن کوئی سواری تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنی سٹوری پر پوسٹ کر دیا کہ اگر کوئی مجھے گھر سے پک کر سکتا ہے اور ساتھ لے جا سکتا ہے تو لے جائے۔ مجھے لگا تھا اتنے دوستوں میں کوئی مان جائے گا مجھے گھر سے پک کرنے کے لیے۔ کچھ منٹ بعد مجھے رپلائی آیا ایک ایسے بندے کا جس سے میں نے کبھی بات نہیں کی تھی اسنیپ چیٹ میں۔ اس کا بٹ موجی ایک لڑکے کا تھا، لیکن میں اسے جانتا نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرا اسنیپ چیٹ فرینڈ ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کیونکہ ہم نے نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی کوئی اسنیپ شیئر کی تھی۔ اس نے مجھے میسیج کیا کہ وہ بور ہو رہا ہے اور اس ٹائم کچھ کر بھی نہیں رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ اس نے جو ایریا مجھے بتایا وہ میرے گھر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ سوچ کر کہ میرا ایسا کون سا دوست اس جگہ پر رہتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اسے کہا کہ وہ رہنے دے، اتنی دور نہ آئے مجھے لینے۔ اس کا تھوڑی دیر بعد ہی جواب آ گیا کہ کوئی بات نہیں، میں آ سکتا ہوں لینے۔ وہ مسلسل اصرار کرنے لگ پڑا جو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم پہلے اپنی ایک تصویر بھیجو، پھر میں پروگرام بناتا ہوں جانے کا۔ میں نے سوچا کہ احتیاط بہتر ہے کہ میں شکل سے پہچان لوں اس کو کہ واقعی وہ میرا دوست بھی ہے کہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پکچر بھیجی۔ جب میں نے اسنیپ اوپن کی تو دیکھا 40 سال کے لگ بھگ عمر کا آدمی تھا۔ وہ فوٹو میں بڑی سی ہنسی ہنس رہا تھا اور اس کے اوپر کے سارے دانت تقریباً نہیں تھے۔ اس نے سر پر ایک کپڑا بھی باندھا ہوا تھا۔ اسنیپ کا کیپشن تھا کہ میں رستے میں ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہ ایک انجان شخص تھا اور میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا وہ مجھے کیسے لینے آ سکتا ہے، کیونکہ اس سے کیا پتا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ مجھے اچانک جھٹکا لگا جب مجھے یاد آیا کہ میرا اسنیپ میپ آن تھا، مطلب جو بھی میری اسنیپ چیٹ فرینڈ لسٹ میں تھا وہ میری لوکیشن دیکھ سکتا تھا اور جہاں میں تھا پہنچ سکتا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے اسے میسیج کیا کہ وہ نہ آئے کیونکہ قریب ہی میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ میں نے یہ بہانہ بنایا تھا اس سے بچنے کے لیے۔ میں کافی ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ بندہ آ نہ جائے۔ اس نے میرا اسنیپ میسیج کچھ دیر بعد کھولا اور اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا کبھی جواب مجھے نہیں آیا۔ اب یہ اتفاق ہے یا میرا وہم کہ اگلے کچھ ہفتے میرے گھر کے پاس ایک وین مختلف وقت میں گزرتی تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں سے کسی کی نہیں تھی۔ تقریباً 2 مہینے بعد جب میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا تو ایک خبر نظر سے گزری۔ اس میں لوگوں کو اس شہر میں کڈنیپ کرنے والے ایک گروپ کی خبر تھی اور اس کا ہیڈ گرفتار ہوا تھا۔ پولیس نے اس کی تصویر ریلیز کی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی، کیونکہ تصویر میں وہ اسنیپ چیٹ والا شخص ہی تھا جو لوگوں کو کڈنیپ کر رہا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں اس شخص سے تصویر نہ مانگتا اور گھر آنے کے لیے نہ منع کرتا تو کیا ہوتا۔ اس دن میں بہت بڑی مشکل سے بچ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا تھا اور ڈرا رہتا تھا۔ اب میں بہت محتاط ہوں اور صرف اپنے قریبی دوستوں کو ہی اپنا اسنیپ میپ شیئر کرتا ہوں۔ میری جاب ایک پیٹرول پمپ پر تھی جو میرے گھر کے قریب تھا۔
میری زیادہ تر نائٹ شفٹ ہوتی تھی جس میں آج تک بہت سارے عجیب واقعات ہوئے تھے اور اس وجہ سے میں نے یہ جاب چھوڑ دی تھی، مگر یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ میری ہفتے میں جس دن نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بہت بور کر دینے والی ہوتی تھی۔ اس میں جاگتے رہنا سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔ میرا یہ کام بھی تھا کہ سٹاک کو لگانا ہے الماریوں میں، اور کوئی کسٹمر آئے تو اس کو دیکھنا بھی ہے۔ ہر طرح کے لوگ آتے تھے شفٹ کے دوران، مگر زیادہ ٹائم خاموشی ہی رہتی تھی۔ اس رات 3 بج رہے تھے اور 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، کوئی کسٹمر نہیں آیا تھا۔ مجھے نیند آنے لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، میں جھٹکے سے اٹھ گیا۔ دروازے پر ایک شخص آیا تھا جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ وہ اندر آ کر ادھر ادھر گھومنے لگ پڑا جیسے اسے کچھ خریدنا ہے۔ کام کرتے وقت مجھے کافی تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے اگر کسی کسٹمر نے کچھ لینا ہو وہ جلدی سے اس چیز والے سیکشن میں جاتا ہے اور لے لیتا ہے، مگر یہ ایسے ہی گھوم رہا تھا۔ دن میں ایسا ہوتا تو شاید اتنا عجیب نہ لگتا، مگر رات کے اس ٹائم بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے باہر دیکھا کہ اتنی رات کو یہ کس سواری پر آیا ہے، مگر کوئی سواری باہر نہیں تھی۔ کچھ منٹ اور گزرے اور وہ میری طرف آیا اور مجھے دیکھ کر باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے حیران کھڑا تھا۔ مجھے یہ لگا وہ کچھ چرا کر چلا گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور مجھے نیند دوبارہ سے آ نہ جائے، اس لیے میں نے الماری میں سٹاک لگانا پھر سے شروع کر دیا۔ ابھی مشکل سے 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک شخص جہاں میں سٹاک لگا رہا تھا وہیں سیدھا آ گیا اور کچھ ڈھونڈنے لگ گیا۔ میں ڈر گیا کیونکہ میں نے دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اس بندے نے بڑا سا ہڈ پہنا ہوا تھا اور عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کی شکل دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو پہلے آیا تھا، اب کپڑے بدل کر آ گیا ہے۔ وہ سٹور میں گھومنے لگ پڑا اور میں جلدی سے کیش کاؤنٹر کی طرف گیا۔ وہ پہلے کی طرح جب دوسرے کپڑوں میں آیا تھا صرف چیزیں دیکھ رہا تھا اور گھوم رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ پہلے یہ دیکھنے آیا تھا کہ اس ٹائم وہاں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں بہت ڈر گیا۔ وہ میری طرف آنے لگ گیا تھا۔ مجھے اس کی اوپر والی جیب میں کوئی ہتھیار نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسے یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ جب وہ کاؤنٹر پر آیا اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اپنی جیب سے جس میں ایک پسٹل تھی اسے نکال لیا اور کاؤنٹر کے پاس سے ایک چاکلیٹ بھی اٹھائی اور کہا بس یہی لینی ہے۔ میں نے ڈر کی حالت میں کچھ دیر تک انتظار کیا کہ وہ آخر کیا کرے گا اور میں اب کیا کروں، اور پھر میں نے چاکلیٹ کو سکین کیا۔ اس نے مجھے چاکلیٹ کے پیسے دیے اور گن بھی پکڑ کر رکھی۔ پیسے دے کر وہ باہر چلا گیا۔ میں نے صدمے کی حالت میں پولیس کو کال کیا اور سارا کچھ بتایا۔ اپنے مینیجر کو بھی کال کی مگر انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ مجھے اس بندے کے بارے میں کبھی کوئی خبر نہیں ملی اور جتنا وقت میں نے وہاں کام کیا ہمیشہ ڈرتے ہوئے کیا۔ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ آخر وہ بندہ کیا سوچ کر آیا تھا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ میں یہ سب بتانے کے لیے زندہ ہوں۔ میں نے جتنے لوگوں کو آج تک یہ واقعہ سنایا ہے وہ سب ہمیشہ یہ واقعہ سن کر بہت ڈر جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تب میرے پیرنٹس مجھے اسکول کی چھٹیوں میں رات کو دیر تک جاگنے دیتے تھے اور ٹی وی پر گیم کھیلنے دیتے تھے۔ میں دیر رات تک جاگتا رہتا تھا اور گیم کھیلتا رہتا تھا۔ ایک رات میں صوفے پر کھیلتے کھیلتے سونے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے گھر کے باہر ایک آواز سنی۔ جہاں ٹی وی روم تھا اس کے باہر کی طرف ہمارا چھوٹا سا باغ تھا جو مین دروازے کے ساتھ تھا۔ مجھے دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے شاید غلطی سے ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی آواز آئی تھی۔ میں دوبارہ صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ منٹ بعد مجھے جھولا جو ہمارے باغ میں ہے اس کے ہلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ اب میں بہت ڈر گیا تھا اس لیے میں نے کھڑکی کی طرف جا کر دیکھا۔ میری چیخ منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی۔ باہر جھولے پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے سفید کپڑے تھے۔ اس کی عمر شاید 40 سال کے درمیان ہوگی اور اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا ٹکڑا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہوا اور چیختا ہوا اپنے پیرنٹس کے کمرے میں گیا اور ان کو سارا کچھ بتایا۔ میرے ابو نے مجھ سے پوچھا کہ میں مذاق تو نہیں کر رہا۔ میں نے ڈر کے مارے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں میرے پیرنٹس نے کہا کہ ہمارے پیچھے آؤ، چل کر کھڑکی پر دیکھتے ہیں۔ میرے ابو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور پریشانی سے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہم سب کو کھڑکی میں دیکھ کر وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کی طرف آنے لگ پڑی۔
میرے ابو جلدی سے کمرے میں گئے پسٹل لینے اور میری والدہ نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی۔ میرے ابو اب گیٹ سے باہر نکل آئے اور پسٹل اس کی طرف کر دی اور پوچھا اس سے کہ اسے کیا چاہیے۔ وہ خاموشی سے بت بن کر کھڑی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ میری امی نے چیخ کر اسے بتایا کہ پولیس آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ آرام آرام سے چل پڑی اور باہر نکل گئی۔ پولیس کو اسے پکڑنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ وہ بھی تب ہوا جب وہ عورت ایک اور گھر میں ایسے گھسنے لگی تھی، تب وہ پکڑی گئی۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس عورت کو کیا چاہیے تھا اور وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ میں اپنے آفس سے گھر واپس جا رہا تھا۔ میرا آفس دوسرے شہر میں تھا جہاں میری ڈیوٹی کئی دفعہ رات کی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے مجھے کئی دفعہ رات کو گاڑی چلانی ہوتی تھی۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس رات کو میں 3 گھنٹے سے گاڑی چلا چکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ روڈ بند ہونے کا بورڈ لگا تھا اور دوسرا روٹ لینے کا لکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے مجھے لمبا کٹ لے کر دوسری روڈ پر جانا پڑ گیا۔ ابھی مجھے کچھ گھنٹے مزید گاڑی چلانی تھی اور اس روڈ کے بند ہونے سے میرا موڈ اور خراب ہو گیا تھا، لیکن میں گاڑی چلاتا رہا۔ دوسرا راستہ مجھے ایک چھوٹی ہائی وے پر لے آیا اور پھر ایک چھوٹے گاؤں تک لے گیا۔ روڈ بہت خاموش تھی اور جب میں اس چھوٹے قصبے سے گزرا تو میں نے روڈ کے کنارے پر دور سے ایک گاڑی دیکھی۔ میں نے سوچا یہ ایک پولیس کی گاڑی ہوگی۔ میں نے سپیڈ ہلکی کر لی۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ پولیس کی گاڑی نہیں بلکہ ایک عام سی گاڑی ہے۔ جب میں اس گاڑی کے پاس سے گزرا تو اس گاڑی نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گاڑی میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے، لیکن میں گاڑی چلاتا رہا۔ تقریباً 25 منٹ چلانے کے بعد وہ گاڑی تیز ہونے لگ گئی اور میرے قریب آنے لگ گئی۔ میں پریشان ہونے لگا۔ میں روڈ کے کنارے پر رک گیا تاکہ وہ گزر جائے، لیکن وہ گاڑی بھی رک گئی۔ مجھے غصہ اور ڈر دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ہائٹ اور باڈی کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک باڈی بلڈر بھی تھا، اسے سنبھال سکتا ہوں جو بھی وہ شخص ہو۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور باہر کھڑا ہو گیا اس گاڑی کی طرف منہ کر کے۔ ہلکا سا دروازہ کھلا لیکن پھر بند ہو گیا۔ پھر اس گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا اور وہ سیدھا میری طرف آنے لگ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر چھلانگ لگا لی۔ 1 سیکنڈ کی اگر لیٹ ہو جاتی تو وہ گاڑی میرے اوپر سے گزر جاتی۔ میں فوراً اپنی گاڑی میں واپس بیٹھ گیا اور یو ٹرن لیا اور فل سپیڈ سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ گاڑی روڈ پر دوسری طرف چلی گئی تھی اور اب پیچھے نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں رکا اور پولیس کو کال کرنے لگا تو دیکھا ایک بھی سگنل نہیں تھا۔ میں واپس اسی ہائی وے پر چلا گیا جس پر میں پہلے تھا۔ وہاں مجھے سگنل ملے اور میں نے سارا واقعہ پولیس کو رپورٹ کر دیا۔ مجھے آج تک اس بندے کے بارے کوئی خبر نہیں ملی۔ میں نے گھر جانے کا دوسرا راستہ بھی ڈھونڈ لیا۔ مجھے 1 گھنٹہ زیادہ لگا لیکن میں محفوظ گھر پہنچ گیا۔ یہ میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحوں میں سے ایک تھا اور اس دن موت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔